بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انصاف اکثر قانون کی سخت سطروں میں قید ہو جاتا ہے، ایک شخص نے ثابت کیا کہ انصاف صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور ہمدردی کا جذبہ بھی ہے۔ یہ کہانی ہے جج فرینک کیپریو کی، جنہوں نے اپنی زندگی عدل و انصاف کو انسانیت کی رنگوں سے سجایا۔ فرینک کیپریو 23 نومبر 1936 کو پروویڈنس رہڈ آئلینڈ میں ایک اٹالین امریکن خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک دودھ فروش اور ایک پھل فروش تھے، جبکہ والدہ گھریلو خاتون تھی۔ غربت اور محنت سے بھرے ماحول میں پروان چڑھنے والے فرینک نے اپنے والد سے محنت اور ہمدردی کی قدریں سیکھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور قانون کی ڈگری حاصل کی، لیکن فرینک کیپریو کی اصل تعلیم ان کے والد کے اس سبق سے شروع ہوئی: اقتدار میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے کمزوروں پر استعمال کرو۔ یہ سبق ان کی زندگی اور عدالتی فیصلوں کی بنیاد بنا۔ جج کیپریو کا عدالتی فلسفہ ہمدردی، منصفانہ پن اور انسانی تکریم پر مبنی تھا۔ ان کا مشہور اقتباس تھا، اگر میں صرف قانون کی سخت تعریف کے مطابق فیصلہ کرتا تو شاید میں نے اپنے 38 سالہ عدالتی کریئر میں زیادہ سخت انصاف کیا ہوتا۔ میرا فلسفہ سادہ ہے: ہر ایک کے ساتھ مہربانی، احترام اور وقار کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور یقیناً ان کے 38 سالہ کریئر میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں جہاں اس نے کسی ایسے شخص کو اس طرح کوئی سخت سزا دی۔ ان کی عدالت میں پیش ہونے والا ہر شخص بالکل بغیر گھبرائے پیش ہوتا اور اپنا جرم قبول کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جس شخص کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہاں اسے 100% انصاف ملے گا۔ وہ صرف ایک جج نہیں تھے بلکہ ایک ہمدرد انسان تھے، جنہوں نے قانون کو محبت اور رحم دلی کے ساتھ نافذ کیا۔ جج فرینک کیپریو کی عالمی شہرت کی وجہ ان کا ٹیلی ویژن شو کورٹ ان پروویڈنس بنا، جو 1980 کی دہائی سے نشر ہوتا رہا۔ اس شو نے ان کے عدالتی فیصلوں کو دنیا میں لاکھوں لوگوں تک پہنچایا۔ فرینک کیپریو اپنی عدالت میں صرف قانون کی تشریح نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ہر مقدمے کے پیچھے چھپے انسان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مقدمے میں جب ایک بزرگ خاتون نے بتایا کہ وہ اپنی بیمار شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال جا رہی تھیں اور پارکنگ کا ٹکٹ لگ گیا، تو جج کیپریو نے نہ صرف ان کا جرمانہ معاف کیا بلکہ ان سے کہا، آپ اپنے شوہر کی خیریت کا خیال رکھیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ان کا یہ انداز دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھو گیا۔ مقدمے میں ماں اپنے بچے کے ساتھ عدالت میں آئیں تو جج کیپریو نے بچے کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس سے پوچھا، تم کیا فیصلہ کرو گے؟ ان کے اس رویے نے عدالت کا ماحول خوشگوار بنا دیا، بلکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ انصاف ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے۔ ان کے فیصلوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ 2017 میں ان کی ایک ویڈیو کو 15 ملین سے زائد بار دیکھا گیا اور 2022 تک کورٹ ان پروویڈنس کو 500 ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں۔ ان کے فیصلے ان ممالک میں بھی پسند کیے جاتے ہیں جہاں امریکی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جج کیپریو کا سب سے بڑا وصف ان کی انسانیت سے محبت تھی۔ وہ ہر مقدمے میں انسان کو قانون سے بالاتر رکھتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے عدالت میں بتایا کہ اس کے پاس جرمانہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ بے روزگار ہے، اس کا کام نہیں ہے۔
جج کیپریو نے نہ صرف ان کا جرمانہ معاف کیا بلکہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ انصاف کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ لوگوں کو بہتر زندگی کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کہانی کو سمجھ لیں تو ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ رحم دلی انہیں امریکہ کا سب سے ہمدرد جج کا خطاب دلاتی تھی۔ ان کی رحم دلی صرف عدالت تک محدود نہیں تھی، وہ اپنی کمیونٹی کے بھی سرگرم رکن رہے۔ ان کے سامنے کوئی کسی شخص کو کسی طرح کی برتری نہیں تھی۔ پاکستانی، انڈین، کئی لوگوں کا مقدمہ ان کے سامنے گیا۔ ایک پاکستانی پختون فیملی کا مقدمہ جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے اس فیملی کو نہ صرف انصاف دلایا بلکہ ان کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی اور پھر اس فیملی کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت بھی دی۔ 88 سال کی عمر میں جج فرینک کیپریو نے لبلبے کے کینسر، پینکریاٹک کینسر کی ساتھ طویل جنگ لڑی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ہسپتال سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے دعا کی اپیل کی تھی۔ Fortunately, I've had a setback. I'm back in the hospital now, and I'm coming to you again, asking you to remember me in your prayers once more. I'm a great believer in the power of prayers. I think اس سے پہلے 14 اگست کے لیے انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ایک خصوصی پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ فرینک کیپریو کی عدالت میں بہت سارے مقدمات لگے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو کسی ایک مقدمے میں بھی کسی سزا پر پچھتاوا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی مقدمے میں کسی بھی شخص کا کوئی حق نہیں مارا۔ بے شک وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے انصاف کے چرچے ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ ایک بزرگ شخص ان کی عدالت میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان سے یہ قانون کی وائلیشن اس وجہ سے ہوئی کہ ان کا بیٹا بیمار تھا اور اسے ہسپتال پہنچانا تھا، جس پر کیپریو خود بھی شدید صدمے میں آئے اور اس نے اس شخص کی نہ صرف جرمانہ معاف کیا بلکہ ان کے بچے کے خیال رکھنے کا بھی کہا۔ انہیں بتایا کہ وہ اپنے بچے کا خیال رکھیں، قانونی تقاضے ہم خود دیکھ لیں گے۔ ان کے انتقال پر روڈ آئلینڈ کے گورنر ڈینمک نے پرچم سرنگو کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ فرینک کیپریو نے 35 سال تک انصاف اور انسانیت کو جوڑ کر ایک مثال قائم کی۔ دنیا بھر سے لوگوں نے ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا اور سوشل میڈیا پر ان کے فیصلوں کے ویڈیوز آج بھی لاکھوں دلوں کو چھو رہی ہیں۔ 20 اگست 2025 کو فرینک کیپریو کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جج فرینک کیپریو نے ہمیں سکھایا کہ انصاف صرف قانون کی کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں بستا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک چھوٹا سا عمل، ہمدردی کا ایک مسکراہٹ یا ایک سمجھ بھرا فیصلہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہماری بھی عدالتیں ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگیوں میں انسانیت اور رحم دلی کو فروغ دیں۔